سیفٹی کے گورنمنٹ آف فرانس کے لوگ بھی تھے، جیسے سول ایویشن اتھارٹی ہماری ایئر سیفٹی کے، ان کے لوگ بھی، اور جو انجن مینوفیکچرر کمپنی تھے اس کے لوگ بھی شامل تھے، وہ 10 لوگ بھی پہنچ گئے۔ کووڈ کے باوجود انہیں آنے بھی دیا گیا، کوارنٹین بھی نہیں ہوا، کہ مقصد کہ ٹائم شیڈول کو فالو کیا جائے۔ اپنے لوگوں کو بھی اس حوالے سے ریلیکسیشن دی گئی کہ آپ نے بھی جانا ہے، اور 24 آورز بھی اگر کام کرنا پڑے، سائٹ وزٹ کرنی پڑے، لوگوں کو ملنا پڑے، وہ ایک جرنل ایس او پیز موجود ہیں، لیکن ان ساروں کی بھی ریلیکسیشن دی گئی اس معاملے کی اہمیت کو جانتے ہوئے کہ معاملہ پبلک امپورٹنس کا ہے اور لوگ جلد از جلد اس سے آگاہی حاصل کرنا چاہیں گے۔ تو 1 جون تک موقع کے مطابق سائٹ کا معائنہ، لوگوں کو ملنا، لوگوں کو سننا، رن وے کا معائنہ، اے ٹی سی کے لوگوں کو سننا، ان کا ریکارڈ دیکھنا، تو یہ سارا کام انہوں نے کیا۔ اور 1 جون کو 2 ایکوپمنٹ لے کے، ایئر وائس ریکارڈر اور ڈیٹا انٹری ریکارڈر جو ہے، ان دونوں کو لے کے ہماری ٹیم کا جو سربراہ ہے اور وہ 10 لوگوں کی ٹیم فرانس گئے، اور 2 تاریخ کو ڈی کوڈنگ ہوئی ان دونوں ایکوپمنٹ کی، اور اس میں ایک 10 لوگوں کی ایک نئی ٹیم اس کی موجودگی میں ہوئی، اور پھر اس پہ اپنے ویوز، ریکمنڈیشنز یا جو بھی اس کا پروسیجر تھا وہ کرتے ہوئے ہماری ٹیم واپس آ گئی۔ لیکن انکوائری سٹل جاری ہے۔ یہ رپورٹ جو آج پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے یا جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، یہ عبوری رپورٹ ہے، لیکن چند اس کے سائلنٹ فیچرز جو آپ کے سامنے، ایک تو انکوائری، ایک مین کنسرن سینٹ میں بھی اس پہ کالنگ اٹینشن نوٹس تھا، اور پارلیمنٹ میں بھی اس پہ، قومی اسمبلی میں بھی اس پہ بات ہوئی، کہ اس میں ایک یہ بھی کہا گیا کہ پائلٹس بھی سٹیک ہولڈر ہیں اور پائلٹس کی اس پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے 2 پائلٹس ایئر بلیو کے A320 کے بھی اس انکوائری ٹیم میں کوپٹ کیے، شامل کیا، اور ہم نے انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن کو بھی لکھا کہ آپ A320 کا کوئی سینئر پائلٹ، کوالیفائڈ پائلٹ، اور ہمارے خیال میں جو سب سے بڑا فلیٹ ہے A320 کا، وہ ٹرکش ایئر لائن کے پاس کوئی ایک ٹیکنیشین اور سینئر پائلٹ A320 کا، ہمیں انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن اس انکوائری میں اسسٹنس کے لیے اور اس کی فیئرنیس اور اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے ہمیں مہیا کرے، تاکہ پائلٹس کے کنسرن بھی ایڈریس ہو سکیں۔ تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ 2 پائلٹس کی ایڈیشن ہم نے کی، A320 کے پائلٹس ہیں، ایئر بلیو کے پائلٹس ہیں، PIA کے پائلٹس نہیں ہیں۔ تو یہ ٹیم بھی اب 10 لوگوں پہ مشتمل ہے، اس پہ ڈاکٹرز بھی ہیں، ٹیکنیشینز بھی ہیں، لیکن جو ریلیونٹ پورشن ہے یہ طیارہ، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ بوجہ کووڈ ڈومیسٹک آپریشن بھی سسپینڈ تھے اور انٹرنیشنل آپریشن بھی، کچھ اسپیشل فلائٹس چل رہی تھیں، لیکن یہ طیارہ آن ایئر ہوا 7 مئی کو، اور تمام تر چیکس کے بعد اسے آن ایئر کیا گیا، اور 22 مئی جو اس کی لاسٹ فلائٹ تھی، اس وقت تک اس نے 6 کامیاب پروازیں مکمل کی تھی۔ ان 6 کامیاب پروازوں میں ایک شارجہ کی فلائٹ تھی، اس طیارے کی فلائنگ، اور
5 فلائنگ اس کی اسی سیم روٹ پہ تھیں، لاہور کراچی، کراچی لاہور. اور پائلٹ جیسے کیپٹن کہتے ہیں اور معاون پائلٹ، کو پائلٹ، دونوں تجربے کار تھے اور طبی طور پہ بھی پرواز اڑانے کے لیے فٹ تھے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق پائلٹ نے فائنل اپروچ پر جہاز میں کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی کہ کنٹرول ٹاور کو، ریڈار کو کوئی میسج کہ مجھے کوئی پرابلم ہے، لینڈنگ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے. تو کوئی کسی پرابلم کی اس نے نشاندہی نہیں کی. رن وے سے 10 میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً 2500 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جہاز تقریباً 7220 فٹ کی بلندی پر تھا. یہ دونوں بڑے ریلیونٹ پوائنٹس ہیں، گو ان میں کنکلوژن نہیں ہے. تیسری جو اس سے بھی اہم بات، کنٹرولر نے 3 دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ اس کی اونچائی ابھی بھی زیادہ ہے، اور پائلٹ سے کہا گیا کہ لینڈنگ پوزیشن میں نہ آئیں، لینڈنگ نہ کریں، اور ایک اور چکر کو اسپیسیفک پوائنٹ ہے اس تک لگا کے آئیں. لیکن اس کے باوجود پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو یکسر نظر انداز کیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق جیسے میں نے کہا 2 اکوپمنٹ ایسے ہیں اور ہر جہاز میں ہوتے ہیں. ہم تو پہلے ایک کا سنتے تھے، اب معلومات میں میری میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ پہلے تو وائس ریکارڈر، کہ جہاز میں بیٹھتے ہی جتنی کنورسیشن جہاز کو سٹارٹ کیا ہے، جو گفتگو چاہے کنٹرول ٹاور سے ہوئی، گراؤنڈ سٹاف سے ہوئی یا آپس میں دونوں پائلٹس کی ہوئی، وہ ساری ریکارڈڈ ہے. ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ ہے، ساری ریکارڈڈ ہے. اور جو ڈیٹا انٹری ریکارڈر ہوتا ہے اس میں تمام ایکشنز ریکارڈڈ ہوتے ہیں کہ لینڈنگ گیئر کھولا، لینڈنگ گیئر نہیں کھولا، لینڈنگ گیئر ڈاؤن کیا، لینڈنگ گیئر اپ کیا، تھروٹل بڑھایا، تھروٹل کم کیا، لیفٹ گو راؤنڈ کیا، رائٹ گو راؤنڈ کیا. جو بھی وہ ایکشنز کرتا ہے، جو بھی اندر اس کا اکوپمنٹ استعمال کرتا ہے، وہ ڈیٹا انٹری ریکارڈر اسے ریکارڈ کرتا ہے کہ اتنے ٹائم میں، اس منٹ میں یہ ایکشن ہوا ہے. تو جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو اسے رن وے پر، اس سے پہلا پوائنٹ، ابتدائی تحقیقات کے مطابق رن وے سے 10 نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیئرز کھولے گئے. 10 نوٹیکل مائلز پہ، یہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اور ڈیٹا انٹری ریکارڈر کے مطابق گیئر کھولے گئے، جبکہ رن وے سے تقریباً 5 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیئرز اپ کر لیے گئے. یہ بھی بڑی الارمنگ سچویشن. جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو اسے رن وے پر 15 سے 3000 فٹ پر ٹچ ڈاؤن کرنا چاہیے. نیچے اگر وہ 11000 فٹ پہ ہے تو تھوڑا اسے فلیکسیبل رکھا گیا ہے کہ 1500 سے لے کے 3000 فٹ پر ٹچ ڈاؤن کریں. لیکن جہاز نے 4500 فٹ پر لینڈنگ گیئر کے بغیر انجنز پر، جسے بیلی لینڈنگ کہتے ہیں، انجنز پر ٹچ ڈاؤن کیا، اور جہاز تقریباً 3000 فٹ سے 4000 فٹ تک رن وے پر رگڑے کھاتا رہا. 3 بار میں نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی، اور چنگاریاں نکلیں جب انجن نیچے ٹچ ہوا. رن وے پہ کلر کے نشان بھی آئے اور سکریچز بھی آئے، کھاتا رہا. اور اسی دوران پائلٹ نے دوبارہ انجنز کو پاور دے کر تھروٹل دبا کے
ٹیک آف کر لیا. تو جہاز نے جب دوبارہ ٹیک آف کیا تو دونوں انجن ڈیمیج ہو چکے تھے. جہاز جب دوبارہ لینڈنگ کے لیے اپروچ بنا رہا تھا تو اس میں وہ پار نہیں تھی, وہ اپروچ بنا نہیں سکا اور وہ سول آبادی پر گر گیا. تو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پائلٹس اور کنٹرولر دونوں نے مروجہ طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا. ایک طرف پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا تو دوسری طرف کنٹرولر نے بھی پائلٹ کے جہاز کو انجن کا رگڑا کھانے کے بعد نقصان کے بارے میں آگاہ نہیں کیا. لیکن یہ ابتدائی رپورٹ ہے, کنکلوژن نہیں ہے کس کی وجوہات کیا تھی. اس پہ مزید تحقیقات جاری ہیں. لیکن میں نے ساتھ ہی 4 حادثات کی اور بات بھی کی, اور وہ ریسنٹ پاس میں 4 واقعات ہوئے. ایک 2010 میں ایئر بلو کا ایک جہاز کریش ہوا, اسلام آباد کی پہاڑیوں, مرگلہ کی پہاڑیوں پہ لگا, اور بدقسمتی سے اس میں 152 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں, اور تمام کے تمام, جبکہ کراچی والے جہاز میں 99 لوگ تھے, آن بورڈ تھے, 8 کیبن کرو تھا, اور 2 نے سروائیو کیا, اور 97 کی شہادتیں ہوئیں. کمپنسیشن کے حوالے سے ساروں کو کمپنسیٹ کر دیا, اور کچھ فیملیز کمپنسیشن لینے سے انکاری تھیں. ایک باڈی سٹل پینڈنگ ہے, باقی باڈیز ڈسپیچ بھی ہو چکی ہیں, ان کا بریل بھی ہو چکا ہے. باڈیز جہاز گرنے کے بعد برے طریقے سے جلس گئی تھیں, اور ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بھی باڈیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھیں, لیکن موسٹلی باڈیز ڈی این اے کے ٹیسٹ کے ذریعے آئیڈینٹیفائی ہوئیں. نیچے مکانات بھی 21 گھر تباہ ہوئے. ان کی کسی کی فرسٹ سٹوری میں نے خود بھی وزٹ کیا, کسی کی سیکنڈ سٹوری, کسی کا گراؤنڈ سٹوری بھی, اس کی بھی اسیسمنٹ کروائی گئی. 45 کچھ ملین, کچھ مکان پورے سٹرکچر ریکنسٹرکٹ ہونے ہیں اور کچھ ریپیئر ہونے ہیں, کسی کی اپر سٹوری ہونی ہے. تو جو ان کے ڈیمیجز ہیں فار دا ٹائم بینگ انہیں ایئرپورٹ ہوٹل میں اور مختلف اکاموڈیشنز میں بھی رکھا گیا ہے, اور ابھی ان کے لیے جو ان کے گھروں کا سائز تھا اس کے مطابق 30,000 روپے اور 50,000 روپے کرائے کے حساب سے بھی, کہ اگر وہ مکان ریکنسٹرکٹ ہونے تک, ریپیئر ہونے تک, تو جو ان کی املاک کی ڈیمیجز ہیں وہ بھی انہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا. جو گاڑیاں ان کی جلی ہیں اس کی کمپنسیشن بھی ہوگی. لیکن یہ سارا ایک انشورنس پیکیج ہے جو فیملیز کو بھی ملے گا, اور بین الاقوامی انشورنس ہے. فیملیز کی کمپنسیشن بھی ہوگی, پراپرٹیز کی اور ایسٹس کی کمپنسیشن بھی ہوگی. ابتدائی طور پہ پی آئی اے نے اپنے طور پہ 1 ملین کی کمپنسیشن ادا کر دی. تو یہ کمپنسیشن کے حوالے سے تو جو میں اگلی بات کر رہا تھا کہ اسی طرح کا واقعہ 28 جولائی 2010 میں بھی ہوا, جس میں 152 شہادتیں ہوئیں. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اس کی رپورٹ بھی لے کر دی گئی ہے. لیکن اس میں جو کنکلوژن تھا, کاز آف ایکسیڈنٹ تھا, وہ بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ ایئر بلو کریش occurred because of air crew error of judgment, lack of professional skills, violations of procedures, and various breaches of flying discipline. During landing attempt, the aircraft was flown into unsafe environment in inclement weather. یہ کنکلوژن تھا اس رپورٹ کا جو
10 کا ایکسیڈنٹ ہے. دوسرا واقعہ بوجا ایئر لائن کا جو 20 اپریل 2012 میں وہ بھی اسلام آباد کے قریب وقوع پذیر ہوا، جس میں 127 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، کوئی زندہ نہ بچ سکا. اس میں بھی جو کنکلوژن اور کاز آف ایکسیڈنٹ ہے وہ بوجا ایئر کریش occurred because the aircraft encountered bad weather condition and the crew took incorrect decisions and violated the procedures. تو ان دو حادثوں میں جو کنکلوژن تھا وہ بھی پائلٹ ایرر کا تھا. پھر 2 واقعات اس کے بعد، ایک 7 دسمبر 2016 کو ہوا کہ چترال سے ایک آنے والا ATR جس میں 47 پیسنجر اور کرو تھا، جن میں تمام کی شہادتیں ہوئیں اور یہ حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہوا. اس میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ سچویشن ہے کہ اس میں پائلٹ ایرر نہیں تھا، اس میں جہاز ٹیکنیکل تھا. یہ رپورٹ بھی آلموسٹ فائنل ہو چکی ہے اور فائنل ان پٹ لینے کے لیے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں انہیں بھجوائی جا چکی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بائی دا اینڈ آف اگست یہ رپورٹ بھی آ جائے گی اور اسے بھی ہم اسی طریقے سے پلیس کریں گے. اور آخری واقعہ 20 جولائی 2019 کو ہوا. یہ واقعہ گلگت ایئرپورٹ پہ ہوا اور یہ واقعہ بھی ایک طرح کی کریش لینڈنگ پہ ہوا کہ ہائٹ سے اس جہاز کو لینڈ کیا گیا. جہاز تو تباہ ہوا کریش لینڈنگ سے، لیکن جانیں محفوظ رہیں. تو ان 2 ATRs کی انکوائریز انڈر پروسیس ہیں اور میری پوری کوشش ہوگی کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر، اس سال کے آخر تک، چاہے اگست ہو سپٹمبر ہو، ان دونوں کی رپورٹس بھی سبمٹ کی جا سکیں. اور صرف رپورٹ سبمٹ نہ ہوں، جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشنز بھی ہوں، اور جو ساتھ ریکمنڈیشنز ہیں. اصل انکوائری یا انویسٹیگیشن کا مقصد کسی کو بلیم کرنا نہیں ہوتا، وجہ جاننی اور پھر اصلاح کرنی کہ جو کمزوریاں ہیں انہیں دور کیا جائے. تو یہ جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، اور اس سے پہلے یہ 2006 سے ایک پروسیس شروع ہوا مختلف اداروں کے اندر ڈگریز ویریفیکیشن کا، اور سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو ایکشن بھی لیا. ڈگری ویریفیکیشن کا عمل جب PIA کی میں بات کر رہا ہوں، باقی اداروں کی بات نہیں کر رہا، تو 600 کچھ لوگ PIA کے اندر ایسے نکلے جن کی ڈگریاں ٹھیک نہیں تھی، کسی کی میٹرک ٹھیک نہیں ہے، کسی کی FA ٹھیک نہیں ہے، کسی کی BA ٹھیک نہیں ہے، اور بدقسمتی سے 4 پائلٹس کی ڈگریاں بھی ٹھیک نہیں تھی. ان کی ڈسمسل بھی ہوئی، ایکشن بھی ہوا. وہ کورٹس میں بھی گئے، ریویو پٹیشن بھی انہوں نے دائر کی، لیکن کورٹ سے بھی انہیں کوئی ریلیف نہیں ملا. تو ان ساری وجوہات کی بنا پر ہمارا ماتھا ٹھنکا، تو ہم نے کہا کہ باقی لوگوں کو بھی چیک کیا جائے. دیکھیں، ایک تو ہم میں سے ہر کسی کا مشاہدہ ہے کہ مور دین 90% جو ہمارے ڈرائیونگ لائسنس گاڑی ڈرائیونگ کے، چاہے LTV ہو HTV ہو، کہ لائسنس ٹریننگ کے بعد ہم نے کبھی لائسنس نہیں لیا، ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ہم نے کبھی لائسنس نہیں لیا، مینج کر کے لائسنس لے لیتے ہیں. اور موسٹلی مور دین 90%، 10% جینونلی ہوں گے، لیکن زیادہ لائسنسز. یہ میرا ایک پرسنل مشاہدہ ہے، یہ کمی بیشی بھی اس میں ہو سکتی ہے.
اور یہ بھی میرا ایک ذاتی مشاہدہ ہے اور یقیناً آپ کا بھی ہوگا کہ آپ رپورٹنگ آپ کا سبجیکٹ ہے، کہ میرے خیال میں تو آج تک میں نے کوئی ایکسیڈنٹ ایسا نہیں دیکھا جس میں کئی اموات ہوئی ہوں۔ سنگل موت کا بھی وہی جرم ہے اور ایک درجن اموات کا بھی وہی جرم ہے، لیکن میرے ذاتی مشاہدے میں ہے کہ آج تک کوئی بھی ڈرائیور جس کی غلطی یا کوتاہی یا سستی یا کوئی بھی وجہ کہ ڈرائیور سزا ہوا ہو، یہ میرے ذاتی مشاہدے میں ہے۔ تو یہ چیزیں ذاتی مشاہدے میں بھی تھیں، تو اس پہ ہم نے فروری 2019 میں ایک پائلٹس کے لائسنسز کی ویریفیکیشن بھی شروع کروا دی۔ اس ویریفیکیشن اور اس انکوائری پہ بھی تقریباً 1 سال اور کچھ ماہ لگے، وہ بھی بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اگر ٹوٹل میں پائلٹس دیکھتا ہوں تو ہمارے پائلٹس کی تعداد تقریباً جو کمرشل پائلٹس اور جو فلائنگ کر رہے ہیں وہ تقریباً ٹوٹل ایکٹیو پائلٹس 860 ہیں پاکستان میں، جن لوگوں نے لائسنس لیے ہیں۔ تو یہ اب ان ساروں کا فرانزک کرنا، ساروں کو چیک کرنا ایک بڑا لمبا مرحلہ تھا، لیکن ایک ذمہ دار شخص اس انکوائری بورڈ کا نگران تھا، چیئرمین تھا، گریڈ 22 کا آفیسر تھا، انتہائی آنیسٹ بھی تھا، کمپیٹنٹ بھی تھا، اور اس کی انکوائری ٹیم میں اس نے اور لوگوں کی سروسز بھی، آئی ٹی ایکسپرٹس کی سروسز بھی ہائر کی، کیونکہ اس میں آئی ٹی کا بڑا رول تھا، لائسنس لینے میں، ایگزام دینے میں، سارے ایگزامز بھی اسی طرح کے تھے۔ مثلاً ہفتے والے دن چھٹی ہوتی ہے، اتوار بھی چھٹی ہے، ایگزام ان 2 دنوں میں نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگوں نے ہفتے کے پیپر دیے، اتوار کا پیپر دیا، بھائی ہفتہ چھٹی، اتوار چھٹی، پیپر انہوں نے کہاں دے دیا؟ تو یہ ساری چیزیں کافی تگ و دو کرنی پڑی اور کافی محنت طلب یہ کام تھا، اور کافی کوشش کے بعد جو بورڈ آف انکوائری تھا وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ 860 میں سے 262 ایسے پائلٹس ہیں، چاہے ان کے پاس چھوٹا لائسنس ہے یا بڑا لائسنس ہے، کہ جن کے لائسنسز مشکوک ہیں، جن کے ایگزامز کی ڈیٹس مشکوک